گا یہ میں نے اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے کسی کتاب میں یہ خصوصیتیں الگ سے لکھی ہوئی نہیں پڑھی، اللہ نے ماں کی دعاؤں سے اور میری طلب اور لگن اور جستجو سے میرے دل میں القاء کی۔ میں نے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا تو مجھے پتہ چلا یہ تو 8 خصوصیتیں ہیں، اور بھی ہوں گی، میں 8 تک ہی پہنچ سکا ہوں۔ لیکن جب پھر جستجو ہوئی کہ میں روزے کی خصوصیات تلاش کروں تو میں 9 تک پہنچ چکا ہوں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے۔ آپ کے سامنے رکھوں گا روزے کی 9 خصوصیتیں، پوری توجہ فرمائیے گا۔ تو روزہ اپنی 9 خصوصیات اور 9 پاورز کے ساتھ ہمیں تقوی تک پہنچاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات اور بھی سمجھ لیں ضمناً، ہے موضوع سے متعلق ہی۔ سوال یہ ہے کہ تقوی ہے کیا؟ ہے کیا تقوی؟ ایک تقوی کی لغوی تعریف ہے اور ایک اصطلاحی تعریف ہے۔ تقوی کا لغوی معنی آتا ہے ڈرنا، بچنا، چلنا۔ یاد رہے گا بھئی، تقوی کا لغوی معنی آتا ہے ڈرنا، بچنا اور چلنا۔ یاد رکھیے کہ اگر صرف ڈر ہو، بچنا نہ ہو تو یہ تقوی نہیں ہے۔ شیطان بھی اللہ سے ڈرتا ہے، شیطان بھی اللہ سے ڈرتا ہے، تو کیا شیطان متقی ہو گیا؟ نہیں، شیطان متقی نہیں ہے، حالانکہ ڈرتا ہے۔ تو تقوی صرف ڈرنے کو نہیں کہتے، ڈرنے کے ساتھ ساتھ بچنا اور بچنے کے ساتھ ساتھ چلنا۔ آپ کہیں گے آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ شیطان اللہ سے ڈرتا ہے، اپنی طرف سے نہیں۔ قرآن مجید کے 2 مقامات ایسے آپ کو سناؤں، قرآن کہتا ہے قرآن کہ شیطان اللہ سے ڈرتا ہے۔ قرآن مجید کا 28واں پارہ سورہ حشر، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، شیطان انسان کو کہتا ہے کفر کر۔ فلما کفر، جب انسان شیطان کے کہنے پر رب کی ناشکری کرتا ہے، کفر کرتا ہے، قال انی بریء منک، ایسے ہی ہے جی۔ اب شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، بھائی تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں کام کر چکا، بھائی تم پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے شیطان اس کو کہتا ہے انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا خوف ہے، مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ یہ شیطان کہتا ہے، اٹھائیے اللہ کا قرآن، انی اخاف اللہ، اور میں نے تجھے اللہ کے خلاف لگا تو دیا لیکن میں بھی ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ، اب تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، میرا کام ہو گیا۔ ایک اور مقام، غزوہ بدر کے موقع پر جب جنگ کا میدان جنگ سج رہا تھا، ادھر 313 تھے اور ادھر 1000 کا لشکر تھا، اللہ نے نقشہ قرآن میں کھینچا ہے، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ۔ شیطان کافروں کے پاس آیا، کہنے لگا گھبرانے کی، ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم اپنی تعداد دیکھو، تم اپنے 1000 سپاہی دیکھو، سب کے سب مسلح ہیں، سب کے سب سوار ہیں، سواریاں موجود ہیں، وافر مقدار میں مال و دولت موجود ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سامنے دیکھو تو 313 ہیں، صرف اور صرف 2 گھوڑے ہیں، صرف 2 گھوڑے، 60 اونٹ ہیں، ٹوٹی ہوئی 2-4 تلواریں ہیں، بس نہ نیزہ نہ تیر، نہ کوئی سامان، لٹے پٹے لوگ، ہجرت کے ستائے ہوئے لوگ،
مدینہ کے بخار اور مدینہ کی وباؤں سے ٹوٹے ہوئے لوگ، لا غالب لکم اليوم، آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب اذ یستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ، آگے ایک مقام پر بلا ان تصبروا وتتقوا یاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین۔ ادھر اللہ کا رسول سجدے میں گر کر اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا تم جب اپنے رب سے مانگ رہے تھے، تمہارے رب نے تم 313 کے ساتھ 1000 کا فرشتوں کا لشکر مسلح بھیج دیا تھا۔ 1000 کا لشکر فرشتوں کا، فرشتے اتر رہے ہیں۔ کہا صبر سے کام لینا، میں اس کے پیچھے 5000 فرشتے اور مسلح کر کے بھیج رہا۔ اور شیطان فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو تقریر کری تھی، ڈرنا نہیں، وہ 313 ہیں، اب ادھر دیکھ رہا ہے یہ تو مسلح فرشتے اتر رہے ہیں، اور ایک نہیں، دو نہیں، 1000 نہیں، 5000، 1000 الگ، پیچھے 5000 الگ۔ اور اللہ کا قرآن نقشہ کھینچتا ہے فلما تراءت الفئتان، جب دونوں لشکروں کو دیکھا، موازنہ کیا شیطان نے، نکسا علی عقبیہ، نکسا پیچھے ہٹنے لگا، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل۔ ایک ہوتا ہے منہ گھما کر بھاگنا شروع کر دینا، یہ بھی ڈرا ہوا آدمی ہے جو ڈر کے بھاگ رہا ہے۔ بھئی توجہ پوری کریے گا، چونکہ میں عربی گرامر کا ٹیچر ہوں تو میں لفظ میں گھستا ہوں قرآن کے، تو آپ کو بھی اپنے ساتھ لے گھستا ہوں، سمجھیے گا۔ نکسا، ایک آدمی وہ ہوتا ہے جس نے سامنے سے شیر کو آتا ہوا دیکھا، پیٹھ موڑی، بھاگنا شروع کر دیا، اتنا خوف زدہ تھا، بھاگا فوراً۔ ایک اس سے بھی بڑھ کر خوف زدہ ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے اس کی عقل اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، اور وہ اچانک خوف زدہ ہو کر، دہشت زدہ ہو کر، وہ لاشعوری طور پر الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگتا ہے۔ آ رہی یہ بات سمجھ؟ کیونکہ اس کے اوپر خوف سوار ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے عقل بھی چھین لیتا ہے کہ جلدی سے بھاگوں، وہ اچانک اتنی بڑی مصیبت کو دیکھ کر، اتنی بڑی افتاد کو دیکھ کر، وہ پہلے الٹے پاؤں پیچھے ہٹتا ہے ڈر کے مارے، پھر بھاگتا ہے۔ اللہ نے وہ نقشہ کھینچا ہے کہ شیطان جو اب تک ہمت بندھا رہا تھا، فرشتوں کو دیکھ کر ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹنے لگا، جیسے انتہائی خوف زدہ ہو کر کے ڈرا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا او بھائی جان کہاں جا رہے ہو؟ تم تو بڑی ہمت بندھا رہے تھے، بڑے ڈرے ہوئے لگ رہے ہو۔ شیطان نے کیا کہا؟ کہنے لگا انی ارا ما لا ترون، اور جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ اور اگلا جملہ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ تو اگر ڈر ہو، بچنا نہ ہو، تو وہ شیطان ہو سکتا ہے، متقی نہیں ہو سکتا۔ ڈر کے ساتھ ایک اور بھی چیز ہے، بچنا۔ بچنا، حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ ابی بن کعب نے کہا اس پگڈنڈی پر سے گزرے ہیں جس کے دائیں بائیں کانٹے ہوں۔ ہاں گزرے ہیں، کیسے گزرتے ہیں؟ کہا ڈرتا ہوا گزرتا ہوں اور کانٹوں سے بچتا ہوا گزرتا ہوں۔ آ رہی یہ بات سمجھ؟ گناہوں سے بچے بھی، خوف اتنا بڑھا لیں کہ انسان اس ڈر اور خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ اگر سنیے گا جملہ، یاد رکھیے گا، اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، آپ کا ڈر آپ کو گناہ سے نہیں بچا رہا، تو وہ ڈر ڈر نہیں ہے، وہ خوف خوف نہیں ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ؟ اگر آپ ڈرتے ہیں لیکن اس
سوار کر کے بچتے نہیں ہیں، تو سمجھ لیجیے آپ ڈرتے نہیں ہیں، آپ کا ڈرنا 100% نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر ڈرنا 100% ہوتا تو بچنے کی کوشش 100% ہوتی۔ ایک ایک لفظ پہ غور فرمائیے گا، بچنے کی کوشش۔ بچ نہیں سکتا کوئی گناہ کے کرنے سے، آ رہی ہے بات سمجھ؟ بچ نہیں سکتا گناہ کے کرنے سے کوئی۔ کل بنی آدم خطاؤن، آدم کا ہر بیٹا خطا وار ہے۔ بچنا، گناہ کے کرنے سے بچنے کی کوشش۔ ہم نے وائٹ سوٹ پہنا ہوا ہے نہیں پہنا جمعے کے دن، ہے نا؟ کیا جان بوجھ کے دھبے لگاتے ہیں؟ نہیں، کپڑے کو بچاتے ہیں، کہیں کیچڑ ہو، پانی ہو، غلاظت ہو، کھانا کھاتے ہیں دھیان سے کپڑے میں سالن نہ لگ جائے، چھینٹے نہ پڑ جائیں، بچنے کی پوری کوشش کرنے کے باوجود 2 دن بعد پتہ چلتا ہے داغ تو لگ گئے، دھبے تو لگ گئے۔ مجھے ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا؟ پھر کیا کرتے ہیں؟ اتار کے پھینک دیتے ہیں، کہا نہیں یار ان کو دھو لو۔ کس طرح دھو لو؟ کہا یار واشنگ پاؤڈر ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے توبہ بھی ایک واشنگ پاؤڈر ہے، دھو لو اسے۔ مجھے پتہ ہے گناہ نہیں کرنا چاہتے تھے، بچتے بچتے بھی گناہ سرزد ہو گئے، گناہ کر بیٹھے، دھو اس کو جلدی۔ اب آ رہی ہے بات سمجھ؟ بس سمجھتے ہوئے چلتے رہے میرے ساتھ۔ میں اپنے موضوع کی طرف واپس آ رہا ہوں، صرف اشارے دے رہا ہوں، ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ تقوی کا معنی ہے ڈرنا اور ساتھ ساتھ بچنا، اور میں نے کہا تھا چلنا، کیونکہ پگڈنڈی پر آدمی کھڑا نہیں ہو جاتا، جا کر پیچھے سے دوسرا آئے گا، بھائی چلو نا آگے یار، کیوں جی ہے نا ایسا، یا کھڑے ہو جائے، نہیں جی نہیں۔ بچنے کا بس طریقہ یہی ہے کہ چلو ہی نہیں۔ کہا چلو میاں، کیا مطلب چلو؟ ایسا نہیں کرو کہ ایک کمرے میں بند ہو کر کے بیٹھ جاؤ، ہاں جی، نہ شادی کریں گے، نہ بیاہ، نہ کاروبار، نہ بزنس، نہ جھوٹ بولنے کی ضرورت، نہ خیانت کر سکتے ہیں، بچ جاؤ۔ بچنے کے لیے ضروری ہے اپنے آپ کو ایک کمرے میں محیط کر لو، غاروں میں جا کے بیٹھ جاؤ، رہبانیت اختیار کر لو۔ کہا یہ رہبانیت نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اپنے آپ کو پریکٹیکل لائف میں ڈالو، کاروبار کرو، بزنس کرو، تجارت کرو، معاملات کرو، لیکن بچ کے، ڈر کے چلنا بھی ہوگا، دنیا کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہوگا۔ یہ ہے ڈرنا، بچنا اور چلنا۔ ڈرنے کے اندر ایک اور چیز سمجھا کے چلوں، ہے یہ نئی چیز، اور اگر سمجھ میں آ گئی تو ڈرنے کی لذت حاصل ہو جائے گی۔ ڈرنے کی بھی ایک لذت ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ ایک ہوتا ہے ڈرنا کسی خوفناک چیز سے، آ رہی ہے بات سمجھ؟ خوفناک چیز سے آدمی ڈر جاتا ہے۔ اللہ کوئی خوفناک چیز ہے؟ بھائی بہت توجہ، اللہ کوئی خوفناک چیز ہے کوئی؟ نہیں۔ ہاں، اللہ کے عذاب بڑے خوفناک ہیں، صحیح ہے؟ تو اب ڈرنے کی ایک صورت کہ اللہ کے عذابوں سے جو بڑے خوفناک ہیں، ان عذابوں سے ڈر کر، گناہوں سے بچ کر دنیا کے راستے پر چل کر کے دکھاؤ۔ ڈر کا دوسرا معنی بہت توجہ فرمائیے گا، یہ بڑا خوبصورت معنی ہے، بڑا خوبصورت۔ محبوب کی ناراضگی اور محبوب کے خفا ہونے کا ڈر بھی ڈر ہوتا ہے۔ محبوب خوفناک ہوتا ہے کوئی؟ محبوب کوئی خوفناک ہوتا ہے کیا جس سے آپ محبت کرتے ہیں؟ اس کو تو دیکھنے کا دل چاہتا ہے نا؟ محبت میں جب آدمی ڈوب جائے کسی کی بھی محبت، پھر دیکھنے کا دل چاہتا ہے۔ محبوب کو دیکھیں تو صحیح۔
اور سب سے بڑھ کر محبوب کون ہے پتہ ہے؟ اللہ، سب سے بڑھ کر محبوب۔ اور اللہ کا قرآن میں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا، سنیے گا آیت، والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اس پر، حقیقی ایمان۔ ایمان بھی دو طرح کا ہوتا ہے، میں نہیں جا رہا ادھر۔ وہ جو اس کو مان بیٹھے ہیں، ایمان کا ترجمہ وہ جو اس کو مان بیٹھے ہیں، جو اس کو مان چکے ہیں، جو اس پر ایمان لا چکے ہیں۔ سنیے گا اگلا جملہ، اشد حبا للہ، اشد، دیکھیے بھائی لفظ اشد پہ بھی غور فرمائیے گا۔ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں صرف شدید نہیں ہوتے، ایک ہوتا ہے محبت کرنا، ایک ہے محبت میں شدت اختیار کر لینا۔ شدت سمجھتے ہیں یا بڑی شدت کی محبت ہے، شدت سے انتظار ہو رہا تھا، شدت سمجھتے ہیں۔ ایک ہے محبت کرنا، یہ ایک کم سے کم تر لیول ہے، محبت ہے جی، ہم محب ہیں وہ محبوب۔ ایک ہے اس سے بڑھ کر شدید محبت کرنا، محبت میں شدت ہے۔ ایک اس سے بڑھ کر ہے، محبت کا سب سے بڑا بلند مرتبہ وہ ہے کہ محبت سے نکل کر، محبت کی شدت سے نکل کر اشد درجے کی محبت، اشد اس میں تفضیل کا صیغہ۔ ایک ہے کبیر، ایک ہے اکبر، اکبر کا مطلب سب سے بڑھ کر۔ ایک ہے جمیل، جمال والا، ایک ہے اجمل، سب سے بڑھ کر جمال والا۔ ایک ہے حسین، ایک ہے احسن، سب سے بڑھ کر حسن والا۔ اللہ کہتا ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ صرف محبت نہیں کرتے، محبت میں شدید نہیں ہوتے، اشد حبا للہ، ان کی محبت شدت سے آگے بڑھ کر اشدیت کے درجے پر پہنچ جاتی ہے۔ اشدیت کا درجہ، جس سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں ہے۔ اور یہ جو اللہ کی محبت ہے نا، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ بڑا خوفناک ہے، وہ تو بڑا خوبصورت ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، وہ تو بڑا خوبصورت ہے۔ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے موسیٰ کہہ بیٹھے، رب ارینی انظر الیک، اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کلیم اللہ ہوں، لذت کلام سے آشنا ہوں، محبوب کے ساتھ کلام کرنے کی جو لذت ہوتی ہے نا، محبوب کے ساتھ کلام کرنے کی، گفتگو کرنے کی، بات چیت کرنے کی جو لذت ہوتی ہے نا، وہ ایک اور لذت کی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے کہ جس محبوب سے بات کرنے میں اتنا مزہ ہے، اس کو دیکھنے میں کتنا مزہ ہے۔ وہ ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے۔ تو یہ جو محبت ہے نا، تقوی کے اندر جو خوف ہے، یہ کون سا خوف ہے؟ محبوب کے روٹھنے کا خوف۔ سمجھ لیں، یہ بڑا پیارا معنی ہے اس کا، ڈر کا۔ میں نے کہا تھا ڈر کے دو ہیں حصے، ڈر کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ خوفناک چیز سے ڈر وہ ہے اللہ کے عذاب، اور اللہ کی ذات کا ڈر۔ ذات کا ڈر اس لیے نہیں کہ وہ بڑی خوفناک ہے، ذات کا ڈر اس لیے کہ وہ بہت ہی زیادہ، اس کی چاہت بہت ہے، اس سے ملنے کی تڑپ اور لگن بہت ہے۔ وہ محبوب کہیں ناراض نہ ہو جائے، خفا نہ ہو جائے، وہ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اس کا ڈر محب کو تیار رکھتا ہے کہ ہر وہ کام کروں جس سے وہ خوش ہو، ہر اس کام سے بچوں جس سے وہ ناراض ہو۔ اگر آپ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو تقوی کی جو منزل ہے وہاں تک آپ پہنچ چکے ہیں۔ منزل کا تعارف کروا چکا ہوں اللہ کی توفیق سے، منزل ہے تقوی۔ اب تقوی کی یہ تو میں نے لغوی تعریف کری تھی، اس لغوی تعریف پر اگر آپ کی توجہ ہے تو میں ایک جملے میں اصطلاحی تعریف کر دوں۔ اصطلاحی تعریف تقوی کی یہ ہوئی، ہر اس کام کو کرنا
جس کے کرنے کا اس نے حکم دیا ہے، اور ہر اس کام کو نہ کرنا جس کے نہ کرنے کا اس نے حکم دیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ تقوی کی اصطلاحی تعریف ہو گئی کہ آپ ہر اس کام کو ڈر کے کرتے ہیں کہ اس نے کرنے کا حکم دیا ہے، نہیں کریں گے تو ناراض ہو جائے گا، اور ہر اس کام سے ڈر کے بچتے ہیں، ڈر کے کہ اس نے بچنے کا حکم دیا، کریں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ آ رہی یہ بات سمجھ؟ یہ تقوی تک آپ پہنچ گئے۔ اب وہ راستے، وہ سواریاں جو ہمیں تقوی تک پہنچاتی ہیں، ان میں ایک بڑی پاورفل ایک سواری ہے، ایک عبادت ہے جس کو روزہ کہتے ہیں۔ ایک سوال پیدا ہوگا، روزہ کس طرح پہنچاتا ہے تقوی تک؟ یہ روزے کی پہلی خصوصیت ہے، اس کو ذہن نشین رکھیے گا۔ دیکھیے، روزہ سب سے پہلی خصوصیت، روزہ اپنے مخفی ہونے کی وجہ سے، یہ عبادت چھپی ہوئی عبادت ہے، مخفی عبادت ہے، یہ اپنے مخفی عبادت ہونے کی وجہ سے اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے عمل کو پختہ کرتا ہے۔ میں پھر کروں گا، یہ جملہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، پھر غور فرمائیے گا۔ روزہ مخفی عبادت ہونے کی وجہ سے اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے عمل کو پختہ کرتا ہے، ایک احساس کو پختہ کرتا ہے۔ احساس کیا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ روزے کی کوالٹی ہے بھائی۔ روزہ سحری سے لے کر افطاری تک نظر نہیں آ رہا کہاں ہے روزہ؟ کوئی بتا سکتا ہے روزہ کہاں ہے؟ نہیں، لیکن یہ چھپ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ کر کیا رہا ہے؟ ایک احساس کو پختہ کر رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہے۔ ہے ایسا یا نہیں؟ کیوں جی؟ اپنی ایمان سے بتائیے۔ گرمیوں کے رمضان ہے، یہاں تو ابھی اچھا موسم ہے، کراچی میں تو لویں پڑ رہی ہیں۔ ایک روزہ رکھنے والا کیا چھپ کر کے کھا نہیں سکتا؟ کھا سکتا ہے۔ پی نہیں سکتا؟ پی سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے عورت اپنے مخصوص دنوں میں آ جاتی ہے، گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہونے دیتی روزہ ہے کہ نہیں۔ ایک شرم و حیا والی عورت ہے نا، کیونکہ یہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے، مخفی عبادت ہے۔ اور یہ احساس کہ اللہ دیکھ رہے، یاد رکھیے یہ عبادت کا حسن ہے، عبادت کا حسن۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، میں واپس نہیں جاؤں گا، پھر وقت کم پڑ جائے گا۔ ایک ہے عبادت اور ایک ہے عبادت کا حسن۔ عبادت اور چیز ہے، عبادت کا حسن اور چیز ہے۔ یہ روزے دار آدمی روزہ رکھ کر، یہ اپنا منہ کھول کر، ہاتھ میں پانی کا یہ چلو منہ پر لگا کر، پانی منہ میں ڈال کر، دوپہر کی نماز کے لیے کوئی وضو بنائے، اگر عصر کی نماز کے لیے وضو بنائے، اور کیا کرتا ہے یہ وضو میں؟ یہ 3 دفعہ پانی لے کر منہ میں ڈال کر پی جاتا ہے۔ کیوں جی؟ پی سکتا ہے یا نہیں؟ پی سکتا ہے۔ آدھا پی لے، آدھا باہر نکال دے، کر سکتا ہے؟ نہیں کرتا۔ کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ او بھائی کون دیکھ رہا ہے؟ کر لینا یار، اتنی گرمی، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کسی کو پتہ چلے نہ چلے، میرے رب کو پتہ چل جائے گا۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ لے گا۔ تو روزے کی سب سے پہلی پاور کہ اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے عمل کو پختہ کر دیتا ہے۔
اس احساس کو یقین سے بدل دیتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت توجہ فرمائیے گا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اگر کوئی پیٹ بھر کے کھانا کھا لے، پیٹ بھر کر پانی پی لے، سیراب ہو جائے، پانی نہ پیے شربت پی لے، پورا جگ روح افزا کا دودھ کا بنا ہوا پی لے، 2 روٹیاں کھا لے، مرغ مسلم کھا لے، پوری دعوت اڑا لے، روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ ٹوٹ جائے گا، سمجھیے گا۔ لیکن اگر میں سوال میں ایک لفظ شامل کروں کہ بھول کر ایک نوالا نہیں، بھول کر پانی کا ایک قطرہ نہیں، بھول کر پوری دعوت اڑا لے، بھول کر شکم سیر ہو کر کھانا کھا لے، بھول کر سیراب ہو جائے، شربتیں پی لے، اللہ کی قسم دنیا کے کسی مفتی سے جا کر فتویٰ پوچھو اس کا روزہ ہے یا نہیں، مفتی کہے گا روزہ ہے، اور بھائی اس نے تو پیٹ بھر کے کھایا ہے، وہ کہے گا بھول کے کھایا۔ اور بخاری مسلم کی حدیث، فرمایا من نسیہ، جو بھول جائے، وہ ہوا صائمن، اور وہ روزہ رکھا ہوا ہو، فَأَكَلَهُ، وہ کھا لے، وَشَرِبَ، اور پی لے، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما رزق رزقہ اللہ، یہ ایک رزق ہے جو اللہ نے اس کو کھلا دیا ہے روزے کی حالت میں، ساقہ اللہ، یہ وہ شربت ہے جو اللہ نے اس کو پلا دیا ہے، ولا قضاء علیہ، اس کے اوپر کوئی قضا نہیں۔ پتہ چلا کہ نہ کھانا نہ پینا یہ روزہ نہیں ہے، اس لیے کہ کھا پی کر کے بھی بندہ روزے سے بھول کر کے کھایا ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ؟ کچھ یہ لوجک ہے تھوڑی سمجھنے والی، منطقی بات ہے۔ پیٹ بھرا ہوا ہے، برابر والے کا پیٹ خالی ہے، ایک کی زبان اس پر تراوٹ آ گئی، شربت پیا ہے، اور ایک بیچارہ جس نے شربت پیا نہیں، روزے میں دونوں برابر۔ او بھائی اتنا بڑا فرق، کہا اس نے خود نہیں کھایا، اس کو اللہ نے کھلایا ہے، اس نے خود نہیں پیا، اس کو اللہ نے پلایا ہے، لا قضا، اس کے اوپر کوئی قضا نہیں، اس کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں۔ پتہ چلا کہ روزہ صرف نہ کھانے اور نہ پینے کا نام نہیں ہے، بھول کر کے کھا پی لے پھر بھی روزہ ہے۔ اور آگے چلیں، روزے کی پہلی پاور میں نے آپ کو بتا دی، اب روزے کی دوسری پاور، روزے کی دوسری خصوصیت۔ یہ روزے کی پہلی پاور ذہن میں رکھیے گا کہ روزہ اس احساس کو پختہ کرتا ہے جو احساس ایک روزے دار کو عبادت کے بلند ترین مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ عبادت کا بلند ترین مقام کیا ہے؟ جس کو شریعت احسان سے تعبیر کرتی ہے۔ پوچھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ کہا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو تو ایسے گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور اگر یہ تصور قائم نہیں ہوتا تو یہ تصور قائم ہو جائے کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ عبادت کا حسن ہے، اور روزہ اپنی خصوصیت اور اپنی پاور کے ذریعے ایک عبادت گزار کو اس بلند ترین مقام پر پہنچا دیتا ہے جہاں عبادت اپنے حسن کے ساتھ نظر آتی ہے، جہاں عبادت اپنے حسن کے ساتھ نظر آتی ہے۔ روزے کی دوسری پاور، بہت توجہ فرمائیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، فرمایا لِكُلِّ عَمَلٍ كَفَّارَةٌ إِلَّا الصَّوْمَ،
توجہ ہے بھائی؟ روزہ تو نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ سب یہ سمجھ رہا ہوں کہ آج روزہ ہی ہے، شاید روزہ رکھوا دیا مولوی صاحب نے۔ کھانا کھائیے گا جمعے کے بعد جا کے، پرواہ نہیں کریں۔ اور ویسے بھی شاید جمعے اور اتوار کا یہاں لاک ڈاؤن ہے یا نہیں پتہ نہیں۔ بہرحال عرض یہ کر رہا ہوں، سمجھیے گا روزے کی دوسری خصوصیت ہے، یہ بھی بڑی خوبصورت ہے، بڑی خوبصورت۔ کیا ہے؟ فرمایا لِكُلِّ عَمَلٍ كَفَّارَةٌ إِلَّا الصَّوْمَ۔ ہر عمل، اس کے دو ترجمے ہیں بھائی، دونوں ترجمے عرض کر رہا ہوں اور دونوں ترجمے بڑے خوبصورت ہیں۔ پہلا ترجمہ، ہر عمل، ہر نیک عمل وہ گناہ کے کفارے میں خرچ ہو سکتا ہے، الا الصوم، روزہ خرچ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کا ترجمہ عرض کروں گا، اس لیے کہ اس کی تشریح کروں گا، توجہ پوری بھائی۔ ہر نیک عمل کسی گناہ کی نحوست کی وجہ سے کفارے کے طور پر ختم ہو سکتا ہے، روزہ ختم نہیں ہوتا۔ اس کو میں کھول رہا ہوں بھائی، توجہ۔ جس طرح قرآن مجید کی روح سے کچھ نیکیاں اتنی پاورفل ہیں کہ ان نیکیوں کی وجہ سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ آ رہی ہے سمجھ؟ کچھ نیکیاں اتنی پاورفل ہیں کہ جن نیکیوں کی وجہ سے گناہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ مثلا یہ جمعہ ہے، حدیث میں آیا کوئی جمعہ پڑھے، چند شرطیں پوری کر لے۔ ایک تو غسل کر کے آئے، اچھے کپڑے پہن کر آئے، خوشبو لگا کر کے آئے، اور امام کے ممبر پر آنے سے پہلے آ جائے، امام کے ممبر پر آنے سے پہلے آ جائے۔ آخری شرط، دوران خطبہ کسی سے گفتگو نہ کرے۔